اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 113 لفظی ترجمہ۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى، نہیں ہیں عیسائی، علی شیء کسی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہیں یہودی، علی شیء کسی چیز پر۔ وہم، حالانکہ وہ، یتلون، وہ پڑھتے ہیں، الکتاب، کتاب۔ کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا نہیں، یعلمون، وہ علم رکھتے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح۔ فاللہ، پھر اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، درمیان ان کے، یوم القیامت، دن قیامت کے، فیما، جن میں، کانو، تھے وہ، فیہ، جس میں، یختلفون، وہ اختلاف کرتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، یہود، نصارہ یعنی عیسائی، اور مشرکین، اور ان سب کو اپنے دین پر فخر تھا۔ یعنی یہ تینوں گروہ اپنی قوم کو حق پر اور دوسری قوموں کو باطل پر دیکھتے تھے۔ اہل کتاب تو خود پرستی اور ضد میں اس مقام پر پہنچ گئے کہ انہیں اپنے سوا کوئی حق پر نظر ہی نہیں آتا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو بھی گمراہ اور کافر قرار دیا۔ یہودی عیسائیوں کو اس لیے کافر سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایک کے بجائے 3 خدا بنا رکھے تھے، اور عیسائی یعنی نصارہ یہود کو اس لیے کافر سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ تورات میں ان کی بشارت موجود ہے۔ تو یہودی کہتے تھے کہ عیسائیت کی کوئی بنیاد نہیں، بے بنیاد مذہب ہے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی جڑ بنیاد نہیں۔ اور اسی طرح نصارہ یعنی عیسائی بھی یہ کہتے تھے کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں، یہ بے بنیاد لوگ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر کتاب سے مراد تورات اور انجیل۔ تورات جسے یہودی پڑھتے ہیں اور انجیل جسے عیسائی پڑھتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کے باوجود انہوں نے اپنا عقیدہ درست نہیں کیا، اپنی زندگی درست نہیں کی۔ پھر فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جو علم نہیں رکھتے۔ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جن کو اہل کتاب کے مقابلے میں بے علم کہا گیا، اور اسی وجہ سے انہیں امی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ اگرچہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تاہم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے، نماز روزہ اپنے دستور کے مطابق ادا کرتے تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے، حج کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے اور ان کے لیے پانی کا بندوبست کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے علاوہ دوسروں کو گمراہ اور بے دین سمجھتے تھے، اور یہود و نصارہ کی طرح وہ بھی اس ذوم میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہیں۔ اس لیے یہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی یعنی بے دین کہا کرتے تھے۔ تو یہ تینوں گروہ، یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ، خود کو حق پرست جماعت کہتے تھے اور دوسروں کو گمراہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو بتا دے گا کہ دین میں گمراہی کے کون کون سے امور تم نے شامل کر رکھے تھے۔
آج تو بحث اور مناظروں سے کوئی فرقہ بھی اپنی گمراہی تسلیم کرنے کو آمادہ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن یہ سارے اختلافات دور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر فرما دیں گے کہ کون سا فرقہ ہدایت یافتہ ہے اور کون سا فرقہ گمراہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، میں تمہارے پاس دو بہت ہی بھاری اور عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اب اس آیت میں بھی اور بقیہ آیات میں بھی اگرچہ خطاب تو بنی اسرائیل ہی سے ہے، لیکن اب یہاں پر اہل مکہ کا بھی تذکرہ شروع ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، پھر تحویل قبلہ کا ذکر آئے گا، اور بیت اللہ چونکہ اس وقت مشرکین نے مکہ کے قبضے میں تھا، لہٰذا اس حوالے سے کچھ متعلقہ مضامین بھی آ رہے ہیں اور تحویل قبلہ کی تمہید باندھی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 114 لفظی ترجمہ، ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جس نے، منع روکا، مساجد اللہ مسجدوں سے اللہ تعالیٰ کی، ان یہ کہ یذکرا ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کا نام، وسعا اور اس نے کوشش کی، فی خرابیہا ان کو ویران کرنے کی، اولئک یہ لوگ، ما نہیں، کانا تھا، لہم ان کا، ان یہ کہ، یدخلوہا وہ ان میں داخل ہوتے، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ با محاورہ ترجمہ، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی، انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص بہت بڑا ہی ظالم ہے جو لوگوں کو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، اور یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تخریب میں حصہ لیا، اور دوسری رائے کے مطابق مشرکین مکہ اس سے مراد ہیں جنہوں نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی۔ اور یہاں مساجد اللہ سے مراد تمام عبادت گاہیں ہیں، وسعا فی خرابیہا اور وہ ان کی تخریب کے در پہ ہو۔ اب دیکھیں تخریب دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ظاہری تخریب کے مسجد کو گرا دینا، اور ایک باطنی تخریب یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کو توحید کے بجائے شرک کا اڈا بنا دینا۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو ایسے ہی بتکدہ بنا دیا تھا۔ تو اصل میں مسجدیں کیسے ویران ہوتی ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کے گھر کو اپنے فرقے کے علاوہ دوسرے فرقوں والوں کے لیے بند کر دیا جائے، اور مساجد میں ایسے مناظرے اور بحثیں ہونی شروع ہو جائیں کہ لوگ سکون سے اپنے رب کا نام ہی نہ لے سکیں، یا پھر لوگوں کو ایسے دلچسپیاں فراہم کر دی جائیں کہ مسجد جانے کا ہوش ہی نہ رہے۔ آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے مساجد کے متولیوں کے اوصاف بیان فرما دیے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں میں کیسے جانا چاہیے اور کن لوگوں کو جانا چاہیے؟
جن کے اندر تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی عظمت کے احساس سے دب کر جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مساجد میں جانا چاہیے۔ تو جو عبادت گاہوں کو ویران کرنے کے در پہ ہوں وہ اس میں داخل نہ ہوں، جو ویرانی چاہتے ہیں وہ ڈرتے ہوئے عبادت گاہوں میں داخل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے مراد یہ ہے کہ عبادت گاہوں کے متولی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنے والے ہوں، اسی سے ڈرنے والے ہونے چاہیے، تاکہ اگر کچھ شریر لوگ وہاں آ بھی جائیں تو انہیں خوف ہو کہ اگر شرارت کریں گے تو سزا پائیں گے۔ لیکن جو لوگ خلوص نیت سے عبادت کے لیے مساجد میں داخل ہوں انہیں کسی وقت بھی مساجد میں داخل ہونے سے روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کی عبادت سے روکنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ جو لوگ مساجد کی ویرانی، اس کی خرابی کرنا چاہیں، ان کے بارے میں رب کا فیصلہ۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ آیت خوشخبری اور پیش گوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر زیادتیاں کی ہیں ان کے بدلے میں ہمیں سزا سے دوچار یا قتل نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ جلد ہی یہ خوشخبری بھی پوری ہو گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔